مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وقال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. آج کے موضوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی حالات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پردادے کا نام کیا، جواب ملے گا کہ حضرت ابراہیم۔ کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کے دادے کا نام کیا، جواب ملے گا حضرت ابراہیم۔ کوئی اسحاق علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کے ابے کا نام کیا، جواب ملے گا حضرت ابراہیم۔ کوئی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے ہمارے ابے کا نام کیا، جواب ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، جواب آئے گا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کو ابو الضیفان مہمان نوازوں کا والد کہا جاتا ہے، آپ کو موحد اعظم کہا جاتا ہے، آپ کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، اور آپ کو حضرت خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام، یہ سارے لقب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابے کا نام آزر قرآن نے بتایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ابے کا نام تعارف تورات نے بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں کا نام امیلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے 1263 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے 3037 سال بعد ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کی بستی موسیٰ کے اندر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے دور کے اندر دنیا میں تشریف لائے۔ نمرود کو نمرود بھی کہا جاتا ہے دال کے ساتھ، نمرود کو نمرود زال کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے۔ نمرود دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اکثر حصے کے اوپر بادشاہت عطا کی تھی۔ 4 بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس روئے زمین کے اکثر حصے پہ بادشاہت کی ہے۔ ان میں سے 2 کافر گزرے ہیں، ان میں سے 2 مسلمان گزرے ہیں۔ سب سے پہلا وہ نمرود ہے جس نے دنیا کے اکثر حصے پہ بادشاہت کی تھی، جس کو دنیا کا ہر بندہ آ کر سر سدے میں ڈالتا، سدا کرتا، جس نے اپنے شہر کے باہر اپنی شکل کی مورتیاں بنا رکھی تھی، اور ان میں ایک ایسا جادو کیا ہوا تھا کہ جو آدمی شہر سے گزرتا سدا نہ کرتا، گھنٹیوں کی آواز بجتی، فوج گرفتار کر لیتی، مجبوراً چاہ کر نہ چاہتے ہوئے ان مورتیوں کو سدا کر کے بابل شہر کے اندر داخل ہونا پڑتا تھا۔ یہ سب سے پہلا بادشاہ۔ دوسرا کافر بادشاہ بخت نصر ہے، جس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، جس نے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔
اور جس کے قتل عام سے 80,000 بندوں کو اس نے قتل کیا۔ سیہون پہاڑ کافی عرصہ وہاں سے خون کے نالے بہتے رہے، جس نے عورتوں کے سونے اتار لیے، ہار بھالیاں اتار لیں، کان ان کے چیر ڈالے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتنا سونا ہوگا۔ 1.25 لاکھ بیل گاڑیاں بنی اسرائیل کے سونے سے بھر کر لے گیا تھا۔ یہ دنیا کا دوسرا ظالم بادشاہ جس کی اکثر حصے میں بادشاہت تھی دنیا کے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، نبوت بھی عطا فرمائی تھی، جس کی حکومت اللہ نے زمین پر، جس کی حکومت جنات پر، جس کی حکومت پرندوں پر، جس کے آرڈر کو ہوا لے کر چلتی تھی، جس کی حشرات الارض بات مانتے تھے۔ اور چوتھے حضرت ذوالقرنین ہیں، جو نبی کی تو نہیں ہیں لیکن ولی ہیں، دنیا کے اکثر حصے پہ ان کی بھی بادشاہت رہی ہے۔ سب سے پہلا ظالم وہ نمرود ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو کہ جی پہلا ظالم جو ہے وہ فرعون ہے۔ فرعون کا زمانہ بعد کا ہے، بخت نسل کا زمانہ بعد کا ہے۔ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نمرود کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 700 سال بعد تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے 1400 سال بعد تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب سے بڑا ظالم، پہلا ظالم وہ نمرود تھا، جس نے سب سے پہلے سر کے اوپر تاج پہنا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے سر پہ تاج نہیں سجایا۔ یہ سب سے پہلا ظالم تھا جس نے عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو ہلاک کیا۔ یہ پہلا وہ ظالم تھا جس نے بچوں کو قتل عام کیا۔ یہ وہ پہلا ظالم تھا جس نے سب سے پہلے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، بس میں رب ہوں۔ یہ سب سے پہلا ہی ظالم ہے۔ نمرود بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ ستارہ نکلا، اس کی روشنی اس قدر پھیلی کہ چاند اس کی روشنی میں چھپ گیا۔ چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، ستارے کی روشنی بڑھ گئی۔ پھر دن ہوا تو ایک ستارہ دن کو بھی نکلا، جس کی روشنی اتنا پھیلی، سورج کی روشنی دب گئی، ستارے کی روشنی بڑھ گئی۔ آنکھ کھلی، حیران ہوا، لوگوں کو بلایا، وزیروں مشیروں سے خواب کی تعبیر چاہی کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انتہائی قریب صورت، بدصورت بادشاہ تھا۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی سلطنت کے اندر، بالخصوص آپ کے اسی شہر کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو ہوگا بچہ لیکن ستارے جیسے سورج پہ غالب آتے آپ نے دیکھے۔ وہ آپ کی ساری بادشاہت کو تہس نہس کرے گا، وہ آپ کی بادشاہت پہ غالب آ جائے گا اور آپ کی ساری حکمرانی تہس نہس کرے گا۔ اس نے کہا جی کیا کیا جائے؟ کہا جی دور دراز کی بات نہیں، جتنا آپ کے زیر سایہ قریب قریب بستیاں ہیں، جو عورت کو حمل ہو، پہلے تو کوشش کی جائے کہ عورتوں مردوں کو جدا کر دیا جائے کہ حمل ہونے ہی نہ پائے، اور ان کے اوپر نگرانی کی جائے۔ بالآخر وہ رات بھی بتائی کہ آج کی رات نجومیوں نے کہا وہ حمل باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم کے اندر داخل ہوگا۔ اس رات کے اندر پہرا بڑا سخت کر دیا گیا، عورتوں کے اوپر نگران سب سے زیادہ اعتماد والی عورت وہ حضرت علیلہ ابراہیم علیہ السلام کی اماں کو کھڑا کر دیا گیا، اور مردوں کے اوپر نگران آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، جس کو دنیا آزر کے نام سے، تعارف کے نام سے جانتی ہے۔ اصل میں یہ تعارف ایک بت کا نام تھا، اس نے خود بنایا تھا۔ اس بت کی وجہ سے آزر کو بھی لوگ تعارف کہتے تھے۔ تم نے بت فروش دیکھے ہیں، یہ بت پرست دیکھے ہیں۔ یہ وہ آدمی تھا جو بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بادشاہ کا اخص و خاص بندہ، یا یوں سمجھیں آج کے دور میں وزیر مذہبی امور تھا۔ یہ سارے کام اس آزر کے ذمے تھے۔
اس کو کہا کہ آج مردوں پر نگرانی کرنا، آج کوئی مرد اپنی عورت سے ملنے نہ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اللہ ابراہیم کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا فعال لما یرید، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نمرود اپنے پہرے بٹھائے، نمرود اپنی طاقت خرچ کرے، میں رب اپنی تدبیر کے ساتھ میں ابراہیم کو پیدا کروں گا۔ جب رات ٹھنڈی ہوئی، اسی رات کو انیلا اپنے مخصوص ایام سے پاک ہوئی تھی، غسل کیا تھا، اس کا حسن لبھانے لگا اور اس آزر کو اپنی طرف میل کرنے لگا۔ چنانچہ جب رات ٹھنڈی ہوئی، سب لوگ سو گئے، سارے مرد الگ سوئے، عورتیں الگ سوئی، پہرا انیلا کا تھا، پہرا آزر کا تھا، دونوں میاں بیوی کا اللہ کے حکم سے ملاپ ہوا۔ ملاپ ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ کے اندر آئے۔ جب نجومی صبح اٹھے تو کہا بادشاہ سلامت، آپ کے پہرے بیکار گئے، وہ بچہ جو آپ کی سلطنت کو تہس نہس کرے گا وہ بچہ ماں کے رحم کے اندر آ چکا ہے۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا جس عورت کا پیٹ بڑا ہو اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ کتنی سینکڑوں عورتوں کے پیٹ بڑھے اور اس نے عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے۔ اللہ نے کہا تیری سلطنت تیرے سائے کے اندر میں اپنا ابراہیم پیدا کروں گا۔ اللہ نے انیلا کے پیٹ میں ابراہیم کو رکھا، لیکن 9 مہینے تک ابراہیم علیہ السلام کی اماں کا پیٹ بڑا ہی نہیں ہوا۔ جیسے امید والی عورتوں کے پیٹ آگے نکل آتے ہیں، پیٹ نکلا ہی نہیں۔ 9 مہینے تک ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، الٹی نہیں آئی، قے نہیں آئی، پیٹ آگے نہیں بڑھا۔ 9 مہینے کے بعد درد ذہ شروع ہوا۔ کہا کہ اگر میں گھر کے اندر بچہ جنوں گی پھر تو یہاں پہرا ہو رہا ہے، نمرود کے بندے آئیں گے، آ کر ذبح کر دیں گے۔ وہاں سے چلی اور چل کر ایک جنگل تھا، جنگل کے اندر ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر بیٹھی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہیں لٹایا، اوپر جھاڑیاں دی، جھاڑیاں دے کے آئی، اپنے آ کر خاوند کو بتایا اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو عزیز و پیاری ہوتی ہے۔ پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام جیسی خاوند سے رہا نہ گیا کہ جلدی جاؤں زیارت کروں۔ شام کو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، سینے سے لگایا، ایک غار کے اندر جگہ بنائی، جگہ صاف کر کے وہاں پر سلایا، اوپر ایک بھاری پتھر دے دیا کوئی درندہ نہ پہنچ سکے۔ یہاں تربیت ہونے لگی۔ ایک تربیت وہ ہے تو اور میں کریں، ایک تربیت وہ ہے علاقے کی دائی کرے، ایک تربیت وہ ہے کوئی رضائی مائی کرے، ایک تربیت وہ ہے جو خود میرا اللہ کرے۔ حضرت ابراہیم کی اماں کہا کرتی تھی جب میں جاتی تھی غار کے اندر تو کیا دیکھتی ہوں، میرا ابراہیم انگلیاں چوس رہا ہے، ایک انگل منہ میں ڈالتا ہے، اللہ دودھ کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، دوسری انگل منہ میں ڈالتا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ اللہ جاری کر دیتا ہے، تیسری انگل منہ میں ڈالتا ہے، اللہ شہد کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، چوتھی انگل منہ میں ڈالتا ہے، اللہ دیسی گھی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر تربیت کرو، بچہ 1 سال کے بعد بولتا ہے، بچہ 1 سال کے بعد چلتا ہے۔ میرا اللہ نے جب جنتی کھانے کھلائے، جنتی دودھ پلائے، جنتی شہد، جنتی نہریں پلائی، تو پھر اللہ کی تربیت کا انداز بھی اعلیٰ اور نرالا تھا۔ تمہارے بچے 1 سال کے بعد چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام 15 دن کے بعد دوڑنے لگے، کیونکہ جنتی خوراک تھی، جنتی خوراک دنیا کی خوراک سے اعلیٰ، تربیت اللہ کر رہا تھا تو تربیت بھی اعلیٰ۔ 15 دن میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں ان کو لے کر گھر آ گئی۔ اب 15 دن کے اندر بچہ جوان ہو، بادشاہ کو فوجوں کو شک نہ ہوا کہ یہ پہلے کا ہے۔ یہ سب کچھ نظام میرا اللہ بتا رہا تھا کہ جب میں پیدا کرنے پہ آؤں بادشاہ کی بادشاہت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جب پیدا کرنے کا ارادہ اللہ کر دیتا ہے، دنیا کی طاقت زور لگا کے بھی بچے کو روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے 3 سال تک وقفہ کرتے ہیں کہ بچے زیادہ نہ بڑھیں، 3 سال بعد اللہ 3 بچے 2 بچے اکٹھے دے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں دینا چاہوں تو دنیا روک نہیں سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، پھر ہم نے بڑے ہونے سے پہلے ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ گھر کے اندر بیٹھے ہیں،
बचपन का ज़माना है, अभी बालिग नहीं हुए, बड़े नहीं हुए। अम्मा से पूछ रहे हैं, अम्मा ज़रा ये तो बता कि तेरा रब कौन है। अम्मा ने कहा, बेटा मेरा रब तेरा अब्बा आज़र है। अम्मा फिर आज़र का रब कौन है? कहा आज़र का रब नमरूद है। कहा अम्मा फिर नमरूद का रब कौन है? उसने कहा चुप हो जाओ, आपको बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। शाम को नमरूद का मजहबी वजीर मजहबी उमूर आज़र घर आया। घर आकर बीवी ने उसको सारा हाल अहवाल सुनाया तो उससे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही सवाल किए। कहा जी आपका रब कौन? कहा नमरूद। कहा नमरूद का रब कौन? कहा फिर एक जोर से तमाचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मारा। कहा उसका कोई रब नहीं, वो सारों का रब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात उसको कड़वी लगी। अल्लाह बताना चाहता था कि मैं इसको मुवाहिद आज़म बनाऊंगा, जहाँ हर तरफ से शिर्क का बोलबाला होगा, जहाँ हर तरफ से बुत परस्ती होगी, वहाँ मैं अपना मुवाहिद आज़म खड़ा करूंगा। जिसके घर के अंदर बुत बन रहे होंगे, जिसका अब्बा बुत फरोश बुत घर होगा, मैं उसी जगह ऐसा पैगंबर भेजूंगा जो आकर ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह का नारा मस्ताना बुलंद करेगा। फिर अल्लाह ने तौहीद का डंका बजवा कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह ने तौहीद का गुण गनवा कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा आज़र से अल्लाह ताला ने हमें एक नसीहत समझाई, हमें एक इबरत समझाई। एक सबक हमें इस बचपन से क्या मिला? पहला सबक ये मिला, सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह करने का इरादा कर ले फिर दुनिया की कोई ताकत उस काम को रोक नहीं सकती है। दूसरी बात यह है, कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन के अंदर रखी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अब्बा आज़र है, आज़र का बेटा इब्राहीम नबी, इब्राहीम का बेटा इसहाक नबी, इसहाक का बेटा याकूब नबी, याकूब का बेटा यूसुफ नबी। इतने नबियों का बाप, इतने नबियों का दादा, इतने नबियों का परदादा आज़र है, नबी का बाप है। लेकिन अजीज़ों कलमा पल्ले नहीं, दुनिया के अंदर भी नाकाम होता हुआ नजर आया, आखिरत के अंदर भी नाकाम होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको कोई महज जमा खर्च ज़ुबानी जमा खर्च नहीं बता रहा, मैं कोई आपको कोई तारीख़ी रिवायत नहीं बता रहा। सही बुखारी जल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 473 के ऊपर यह हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अब्बा आज़र आएगा तो उसका जनाब ये कुफ्र की वजह से चेहरा उसका काला पड़ चुका होगा, चेहरे पे उसकी स्याही पड़ी होगी और चेहरा परागंदा होगा। बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखेंगे, कहेंगे अब्बा मैंने तुझे कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। आज देख कितना परेशान है, आज देख कितना तुझे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा रो पड़ेंगे, कहेंगे वो मेरा बेटा फल्यौम ला आसीका, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, एक मर्तबा अल्लाह से सिफारिश कर दे, आज मुझे छुड़ा ले, आज जहन्नम में जाने से बचा ले। बाप बेटे की गुफ्तगू होगी, बेटे का दिल नरम हो जाएगा, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह मेरा अब्बा है, आपने कहा था क़यामत के दिन मैं आपको राज़ी करके भेजूंगा, अल्लाह आपने कहा था मैं आपको रुसवा नहीं करूँगा, मेरे अब्बे को बख्शिश का परवाना अता फरमा, इसको जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह पाक फरमाएंगे इब्राहीम तुझे नहीं पता कि मेरा कानून है, जन्नत काफिरों के ऊपर हराम करार दे दी गई है, तेरे अब्बे के पास कलमे की दौलत नहीं है, चाहे जितने नबियों का बाप है ये जन्नत में जा नहीं सकता क्योंकि पल्ले इसके दीन नहीं है, जनाजे सुरता होंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इब्राहीम अपने अब्बे को देखना है, पाँव के अंदर देखो, पाँव के अंदर देखेंगे बड़े बड़े बालों वाला एक बिच्छू नजर आएगा जो करीब सूरत होगा, जिसकी सूरत देखने के लायक नहीं होगी। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखकर पीछे हट जाएंगे, एक फरिश्ता पांव से पकड़ के जहन्नम के अंदर फेंक देगा। ओ मुसलमानों, अल्लाह ने कामयाबी का दारो मदार ईमान अमाल के साथ रखा है। क़यामत में अल्लाह के यहाँ ये दौलत शौहरत, ये सैयद होना, गद्दी नशीन होना नहीं चलेगा। अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन चलेगा ईमान अमाल का सिक्का चलेगा। ईमान अमाल आदम के बेटे काबील के पल्ले नहीं, दुनिया के अंदर नाकाम, आखिरत के अंदर नाकाम। ईमान अमाल नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर नाकाम, आखिरत के अंदर नाकाम। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान ना लाई, अल्लाह ने दुनिया के अंदर तूफान नूह में गर्क करा दिया। लूत अलैहिस्सलाम
کی بیوی ایمان نہ لائی، اللہ نے دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر گرفتار کر دیا، قیامت میں عذاب کے اندر گرفتار ہوگی۔ وہ مسلمانوں، میں دور کیوں جاؤں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچے کی کہانی پڑھو۔ ابو لہب جیسا حسین آدمی، ابو لہب جیسا امیر آدمی، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والا، کلمے کی دولت نہیں، دنیا کے اندر بھی ناکام، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ اور پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا ابو جہل کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں تھا، ہاشمی قریشی خاندان کا تھا۔ ابو الحکم جس کی کنیت تھی لیکن کلمے کی دولت نہیں، دنیا کے اندر بھی مرتار گیا، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا۔ پاک پیغمبر کی سگی چچی ہے جس کا نام ام جمیل ہے، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، دنیا کے اندر ناکام گئی، آخرت کے اندر بھی ناکام جائے گی۔ وہ مسلمانوں، کامیابی کے لیے گدی نشین ہونا شرط نہیں، کامیابی کے لیے باپ دادا کا نیک ہونا شرط نہیں، ماں کامیابی کے لیے اپنا ایمان اعمال مضبوط ہو، اپنے پاس دین کے سکے جمع ہو، پھر بندہ کامیاب ہے۔ پھر چاہے وہ حبشے کا کالا بلال نہیں، وہ یار کالے بلال سے کتنی محبت ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر بلال کو اللہ دنیا کے اندر بھیج دے، خدا کی قسم اس کے لعاب کو لوگ تبرک کے اندر لینا غنیمت سمجھیں گے۔ اگر آج کے دور میں بھی اللہ بلال کو دنیا کے اندر بھیج دے، اس کے نالین، اس کے جوتے کی مٹی کو آنکھوں کو سرما بنانے کو مسلمان ترستے پھرتے ہوں گے۔ کیا وجہ تھی؟ تھا تو کالا، تھا تو حبشے کا تھا، عربی نہیں تھا، عجمی تھا، ہونٹ موٹے تھے، رنگ کالا تھا، صرف پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا، دین کو سینے سے لگایا تھا، اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا تھا، مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، اللہ اس کی جوتوں کی آہت جنت کی حوروں کو سنایا کرتا تھا، اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، وہ خود نہ تھے جو راہ پر وہ روح کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بھی مسیحا کر دیا۔ اونچا کہے سبحان اللہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے ایک استاد تھے سہیوال کے اندر، جس کا نام تھا مولانا فقیر اللہ صاحب، ذات کا موچی تھا، شکل کا کالا تھا، لیکن شیخ الہند کا شاگرد تھا، قرآن حدیث کو سینے سے لگایا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، او لوگو، فقیر اللہ موچی کا بیٹا موچی، لیکن میں اس کے جوتے کو سر پہ سجانے کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں، دین پلے ہو، سید موچی کے جوتے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اصفہان کی زمین تھی، ایک حبشی عالم دین آیا، حبشی جو عالم دین آیا تو اس کے پروٹوکول میں لوگ کٹھے ہوئے، لوگ جمع ہوئے، اور آ کر لوگوں نے استقبال کیا، جمع غفیر لگ گیا، ایک رش پڑ گیا، تو ایک سید زمانے کا چیرتا ہوا مجمع کو آیا، کہا او اصفہان کے حبشی، آج تم آئے ہو، دنیا تمہیں اتنا چوم رہی ہے، دنیا تمہارا استقبال کرتی ہے، میں سید ہوں لیکن لوگ میرا استقبال نہیں کرتے ہیں۔ کہا فرق اتنا ہے، تو نے نانے مصطفیٰ کا دین سینے سے نہیں لگایا، میں نے تیرے نانے کا دین اپنے سینے سے لگایا، اس دین کی برکت سے دل چمکا، نور آیا، اس کی نور باہر پھیلا، زبان سے نکلا، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پھیلی، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں مجھ حبشی کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ سید ہونا شرط نہیں، عامل ہونا شرط ہے، جو علم پہ عمل کرے گا، پاک پیغمبر کے دین پہ عمل کرے گا، اللہ نے کامیابی کا وعدہ اس کے ساتھ فرمایا ہے۔ میں حبیب تاریخ گواہ ہے، جس نے دین پہ عمل کیا، دین کو سینے سے لگایا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی، آخرت میں بھی اللہ عزت نصیب فرما چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چھوٹے سے واقعے سے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ ساری بادشاہت اس نے دو پہ لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ اس نے ہزاروں ماؤں کے پیٹ چاک کیے، ابراہیم علیہ السلام کو ماؤں کے پیٹ میں پال کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر جہاں سارا معاشرہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے توحید کا بول بلوایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزر کو ناکام کر کے دنیا کو بتایا، اتنے بڑے نبی کا باپ بغیر دین کے کامیاب نہیں ہو سکتا، تم کون سے باغ کی کھیت کی مولی ہو، دین کامیابی کے لیے شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، نمرود کے دربار میں جا کر کیسی ایک نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، اس کی تفصیل اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔